کرے، لیکن ہم نے وہ کمی یہاں پوری کر دی، اور ان کتابوں کے اندر بہت زیادہ اسرائیلیات موجود ہیں، اور اس کتاب کے اندر آپ کو ایک بھی اسرائیلی روایت نہیں ملے گی، یا قرآن ملے گا یا سیاستہ ملے گی، یا پھر کم از کم حدیث صحیح ہوگی، حسن سے کم درجے کی کوئی حدیث نہیں ہوگی۔ آپ کو صحیح کھڑکا کے صحیح ترین حالات اگر انبیاء علیہ السلام کے پڑھنے ہیں تو اس کتاب کے اندر جہاں جہاں کسی نبی کا ذکر آیا وہاں وہاں ہم نے باب باندھ دیا ہے۔ یہاں بھی باب موجود ہے، ما جاء فی سیدنا ابراہیم علیہ السلام، اس سے پہلے سیدنا آدم علیہ السلام کے حالات گزر چکے ہیں، وہاں بھی باب باندھا ہوا ہے، میں نے آپ کو بتایا نہیں تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا باب گزر چکا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ الگ باب میں موجود ہے، حضرت جبریل علیہ السلام کا باب اور تمام فرشتوں کی عظمت پر باب الگ موجود ہے۔ یہ چیزیں انشاءاللہ مختلف ہیں اور جداگانہ ہیں، لیکن ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں۔ أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون۔ کیا تم حاضر تھے جب یعقوب کو موت آئی، جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے فرمایا میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے کہا ہم عبادت کریں گے آپ کے معبود کی اور آپ کے باپ دادا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے معبود، ایک معبود کی، اور ہم سب اسی کے لیے جھکنے والے فرما بردار ہیں۔ جی آیت آسان ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو جمع کر کے اپنے وصال کے وقت ان سے پوچھا تھا کہ میرے بعد عبادت کس کی کرو گے؟ یہ امتحان لیا جا رہا تھا، مقصد یہ تھا کہ ان کو اللہ کی عبادت پر لگا کے جاؤں۔ تو ان سب نے جواب کیا دیا؟ نعبد الہک، ہم تیرے معبود کی عبادت کریں گے، و الہ آبائک، اور آپ کے آباء و اجداد، والد گرامی، دادا جان، پردادا جان، آگے ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، آپ کے آباء کون کون سے ہیں؟ آباء گنے، ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام کے اب یعنی والد گرامی وہ اسحاق ہیں، اور دادا حضرت ابراہیم ہیں، اور اسماعیل ان کے نہ باپ ہیں نہ دادا ہیں کہ ان کو آبا میں شمار کیا جائے، لیکن وہ چچا ہیں، چچا کو آبا میں شمار کیا گیا۔ تو اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ جب دو آبا اب تھے، ایک باپ اور دادا، چچا کے اوپر وہ دو غالب تھے کہ نہیں تھے؟ تو دو کے غلبے کی وجہ سے ان سب کے لیے جب ایک کامن اور ساجہ لفظ استعمال کرنا تھا تو ان کو چاچے کہنا چاہیے تھا یا دادے یا ابے؟ آبا کہنا جڑتا تھا، کیونکہ ایک چاچا ہے تو دو آبا ہیں، ابوین ہیں، تو دو کا غلبہ ملحوظ رکھنا چاہیے تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے تغلیباً ان سب کو آبا کے لفظ سے تعبیر فرمایا۔ اچھا، اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک والد ہوتا ہے، ایک والدہ ہوتی ہے، جب دونوں کا نام اکٹھا لیا جائے تو کیا بولتے ہیں؟ والدین کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دو باپ، اور دو مائیں ہو تو کیا ہوتا ہے؟ والدتین۔ تو یہاں والدتین نہیں والدین کہا گیا ہے، دو باپ کہے گئے، حالانکہ دوسری باپ نہیں ماں ہے۔ تو کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ باپ غالب ہوتا ہے ماں پر۔ اس کی اور مثالیں ہیں، جیسے شمسین کہا جاتا ہے، حسنین کہا جاتا ہے۔ حسنین کا معنی کیا ہے؟ دو حسن، حالانکہ دوسرے حسن نہیں ہیں، دوسرے حسین ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما، تو اکٹھا ذکر کیا۔ تو حسن چونکہ غالب ہیں اس لیے حسنین کہا جاتا ہے۔ تو غالب ہونا یعنی عمر میں بھی بڑے ہیں، رتبے میں بھی بڑے ہیں، بلکہ حسنین کہنا بھی اس چیز کا ثبوت ہے کہ امام حسن کو فضیلت حاصل ہے۔ تو یہ اس کی میں نے آپ کو مثالیں دی ہیں۔ اس کو کہا جاتا ہے تغلیب۔ کیا کہا جاتا ہے؟ تغلیباً ایسا کہا گیا۔ اس کی دوسری وجہ یہ بنتی ہے کہ چچا باپ کی طرح ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے، جامع ترمذی میں حدیث ہے اور مسند احمد میں حدیث ہے، ام الرجل سن و ابی ہے،
مسند احمد میں حدیث اس طرح ہے، حضرت عباس بن عبد المطلب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان کہتے ہیں، آقا سے آ کے شکایت کرتے ہیں کہ میں آیا ہوں، آگے چند صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، میں آیا تو وہ چپ کر گئے، مجھے ایسے لگتا ہے کہ مجھ سے کچھ پردہ کیا جا رہا ہے، تو مجھے یہ اچھا نہیں لگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر جلوہ فروز ہو گئے اور آپ نے خطاب فرمایا، اپنے چچا جان کا دفاع کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یا ایھا الناس من اکرم الناس علی اللہ، اللہ کو سب سے زیادہ اکرام والا اور اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ قالوا انت یا رسول اللہ، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، فل عباس منی و انا من العباس، تو پھر عباس مجھ سے ہے اور میں عباس سے ہوں، یعنی اس کا بھی ادب احترام کرنا پڑے گا۔ آگے فرمایا وَأَمُّ الرَّجُلِ سِنْوُ أَبِيهِ، کسی کا چچا اس کا باپ ہی ہوتا ہے، باپ کی طرح ہوتا ہے۔ سنون صاد نون واو، اس کا معنی ہوتا ہے ایک ہی جڑ کی دو شاخیں۔ سنون کا معنی کیا ہوتا ہے؟ حدیثوں میں بخاری وغیرہ میں حدیث ہے کہ ایک کھجور جو ہوتی ہے نا، کھجور کا نیچے جڑ ایک ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اوپر دو سانگ ہوتے ہیں اور ایک کے بجائے دو کھجوریں اوپر کو بڑی بڑی کھڑی ہوتی ہیں، نیچے سے مڈ ایک ہوتا ہے۔ تو ان دو کھجوروں کے درختوں کو جن کا مڈ ایک ہو ان کو سنوان کہتے ہیں عربی زبان میں۔ تو یہ ہے اس کا لغوی معنی۔ اب یہاں مرادی معنی ہے، کانٹیکسٹ میں آ کے اس کا معنی بدل گیا، جو میں نے پہلے آپ کو معنی سمجھانے کے لیے بات بتائی تھی۔ یہاں معنی یہ ہے کہ ام الرجل سنو ابیہ، آدمی کا چچا اس کا باپ ہوتا ہے یا باپ کی طرح ہوتا ہے، باپ کا جڑواں ہوتا ہے، باپ کا جوڑ ہوتا ہے۔ باپ اور چچا ایک جڑ کی دو شاخیں ہوتے ہیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا کو باپ ہی قرار دیا۔ تو یہ اس آیت کے اندر حضرت اسماعیل علیہ السلام جو کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے چچا ہیں، ان کو آبا میں شامل کرنے کی وجہ سامنے آ گئی کہ چچا جو ہوتا ہے وہ اب ہی ہوتا ہے، اپنے والد کی طرح ہوتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کے بارے میں ایک جو حدیث میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک آدمی سے فرمایا کہ ان اباک و ابی فی النار، تو اس حدیث میں اب کے لفظ کی تشریح کرتے ہوئے ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ یہاں اب سے مراد چچا ہے۔ حضور کے والدین یا والد گرامی، سگے والد گرامی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں پر مراد نہیں ہے۔ اس لیے ہم اہل سنت حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، خاص طور سے آج جو متاخرین اہل سنت ہیں، ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے ایمان کے قائل ہیں۔ تو یا وہ غلط فہمی دور ہوتی تھی تو وہ میں نے دور کر دی۔ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے کہا ہم آپ کے اور آپ کے آبا ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے، الہم واحدن، جو واحد الہ ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے سامنے مسلمان ہیں اور اسی کے ماننے والے ہیں۔ یہاں سے ایک سبق ملتا ہے کہ آپ کے اور آپ کے آبا کے معبود، اشارہ کیا ملا، سبق کیا ملا؟ ادھر ایک دفعہ آپ کو یاد ہوگا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی فرعون سے کیا کہا تھا؟ میرا رب وہ ہے جو تیرا بھی رب ہے اور تیرے باپ دادا کا بھی رب ہے۔ تو اس کو سنانا کیا مقصود تھا کہ تو کیا چیز ہے، تیرے بزرگوں کا بھی وہی رب ہے۔ وہ الگ موقع تھا، یہ الگ موقع ہے، تشبیہ نہیں دینی، یہ اللہ کے پیاروں کی بات ہو رہی ہے۔ یہاں صورتحال یہ ہے کہ یہاں بھی بیٹے کہہ رہے ہیں اپنے والد گرامی کو کہ ہم اس کی عبادت کریں گے جو آپ کا رب ہے اور آپ کے بزرگوں کا بھی رب ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ رب کو مانتے وقت اس طریقے سے ماننا جس طرح ہمارے آباء و اجداد نے، ہمارے بزرگوں نے اور دین کے مسلم اور معتبر ہستیوں نے جس طرح رب کو ماننا ہے، رب کو اس طرح ماننا چاہیے، اپنے طریقے سے نہیں ماننا چاہیے، اور بابوں سے ہٹ کر رب کو ماننے والا کبھی رب تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس کا جو اگلا لفظ ہے وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ،
ہم اسی کے سامنے سر جھکانے والے ہیں. مسلم کا لفظ ہے. پتہ چلتا ہے اپنے آپ کو مسلم کہا جائے تب بھی برحق ہے, اور اپنے آپ کو اگر مومن کہا جائے تب بھی برحق ہے. مسلم اور مومن میں کوئی فرق نہیں ہوتا, اور جو فرق کرتے ہیں وہ اپنی اصلاح کریں. آگے چلیے. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وہ ایک امت ہے جو گزر چکی, اس کے لیے وہ ہے جو اس نے کیا, اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے کیا, اور ان کے کاموں کے بارے میں تم سے کوئی پرسش نہ کی جائے گی. جی, یہ پہلے والے لوگ جو ہیں یہ آپ لوگوں سے پہلے گزر چکے ہیں. ان کا کیا ان کے لیے, اور تمہارا کیا تمہارے لیے. مطلب کیا ہے کہ اپنے اپنے اعمال کا ہر کوئی ذمہ دار ہے. پیروی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کرنی ہے, صحابہ اکرام کی کرنی ہے, اجماع امت کی کرنی ہے, جمہور کی کرنی ہے. یہ تو ہوگی پیروی کے حوالے سے بات. لیکن اگر کوئی اپنے پہلے والے بزرگوں پر اعتراض کرے گا, ان پر گرفت کرے گا, ان کا حساب لینا شروع کر دے گا, تو وہ سن لے کہ ان کا کیا ان کے لیے, تمہارا کیا تمہارے لیے. ولا تسألون, تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے رہے. اعمال کا حساب اپنا اپنا دینا ہے. اما کانوا یعملون, یعملون کا کیا معنی ہے؟ عمل کرتے رہے. بات اعمال کی ہو رہی ہے. جس کسی نے جو عمل کیا ہے اپنے عمل کا جواب دہ ہوگا. تم نے اگلوں کا حساب نہیں لینا, تم نے اپنا حساب لینا ہے. قیامت کے دن جا کر میں گریبان پکڑوں گا اور پتہ نہیں کیا کچھ کروں گا. اس قسم کے ڈائلاگ بولنے والوں سن لو, تم گریبان پکڑ نہیں سکتے. ہو سکتا ہے تمہارا اپنا گریبان پکڑا جائے. اپنے گریبان کی حفاظت کر, منہ سنبھال کے بات کیا کر. اور جتنے یہ بدتمیز بے ادب لوگ ہیں, آپ دیکھتے ہوں گے کہ لوگوں کو ادب سکھاتے ہیں اور خود کیا ہیں؟ بے ادب. اور اس وقت جو بہت بڑا فساد جو ان کے دماغوں کے اندر بہت بڑا کیڑا پھنسا ہوا ہے وہ ہے ہی یہ کہ یہ جو کسی کے خلاف بولتے ہیں تو یوں سمجھ رہے ہوتے ہیں جیسے انہوں نے حساب لینا ہے. یہ کیڑا اگر مر جائے کہ میں نے حساب لینا ہے, ایمان سے بتاؤ صحابہ کرام کے خلاف کوئی بولے گا؟ اولیاء کے خلاف کوئی بولے گا؟ کسی بزرگ یا کسی بابے کی کسی کتاب کے اندر سے عیب پکڑ پکڑ کے دکھائے گا؟ اپنی خیر منائے گا. تو فرشتہ ہے, تو اسے غلطیاں نہیں ہو رہی. اگر اگلے بزرگوں کی بات ہم نے نہیں ماننی, وہ بابے تھے, اگر وہ غلط تھے تو کیا خیال ہے؟ ٹھنڈے دل سے سوچنا. تجھے غلط کہہ دیا جائے تو کیا خیال ہے؟ بات بنتی ہے کہ نہیں؟ چلو جی, زیادہ سے زیادہ تو کسی کا بابا ہوگا, ایسا ہے کہ نہیں؟ جو لوگ تجھے مانتے ہیں وہ کیا مانتے ہیں تجھے؟ ترجمہ بدل دو, لفظی ہیرا پھیریاں کر لو, لے دے کے بات تو ادھر ہی ہے کہ وہ بابے نہیں تو تم بابا صحیح. وہ سارے بابے غلط ہیں تو اس کی بجائے یہ ایک بابا کیوں نہ غلط کہہ دیا جائے. اس ایک بات پر بھی اگر کوئی سلجھا ہوا سمجھدار نوجوان غور کرے گا تو اس بابے کو چک کے تھالیوں باہر مارے گا. آگے چلیے. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اور اہل کتاب بولے یہودی یا نصرانی ہو جاؤ راہ پا جاؤ گے. آپ فرما دیجئے نہیں, بلکہ ہم نے اختیار کیا طریقہ ابراہیم کا جو ہر باطل سے ہٹ کر حق پر قائم رہنے والے تھے اور مشرکین میں سے نہ تھے. یہ آیت اور اس کا مفہوم پہلے گزر چکا ہے کہ یہ لوگوں کو یہودی چاہتے ہیں کہ یہودی بن جائیں, عیسائی چاہتے ہیں کہ لوگ عیسائی بن جائیں. اور میرے محبوب آپ فرما دیجئے ملت ابراہیمی پر قائم رہنا زیادہ محفوظ. اور وہ مشرک نہیں تھے. اس میں یہود و نصارہ پر ایک چوٹ ہے. گویا تم لوگ عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہہ کر
اور مسیح علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہہ کر مشرک ہو چکے ہو، اور ابراہیم علیہ السلام تم دونوں کے مذاہب سے پہلے ہو گزرے ہیں، پہلے ہونے کی سپریارٹی بھی ان کو حاصل ہے اور مشرک نہ ہونے کا اعزاز بھی ان کو حاصل ہے، اور تم دونوں اعتبار سے قابل تقلید نہیں ہو، اور اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملت ابراہیمی پر کاربند رہنا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت سے پہلے بھی ملت ابراہیمی کے مطابق عبادات کی ہیں۔ آگے چلیے۔ قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون۔ مسلمانوں، تم کہو ایمان لائے ہم اللہ پر اور جو کچھ ہماری طرف اتارا گیا اور جو نازل ہوا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد پر، اور جو دیا گیا موسیٰ اور عیسیٰ کو اور جو دوسرے نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے عطا ہوا، نہیں فرق کرتے ہم ان میں سے کسی کے درمیان ایمان لانے میں، اور ہم اسی رب کے فرما بردار ہیں۔ جی، اس آیت سے سبق ملتا ہے کہ تواتر، تسلسل اور اپنے آباء و اجداد اور بزرگوں کا کاربند رہنا قرآن شریف کے اندر بیان ہو رہا ہے، اور یہ جو فرمایا کہ ہم نبیوں میں کوئی فرق نہیں کرتے، یہ نفس نبوت کے اندر فرق کی بات ہو رہی ہے، مراتب کے فرق کی بات نہیں ہو رہی، یہ سب کے سب اللہ کے پیارے انبیاء علیہ السلام تھے۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا اول الناس بابن مریم، میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سب سے زیادہ قریبی ہوں، والانبیاء اولاد اللات، اور جتنے انبیاء علیہ السلام ہوتے ہیں یہ سارے کے سارے باپ سکے بھائی ہوتے ہیں اور اللاتی بھائی ہوتے ہیں، اور لیس بینی و بینہ نبی، میرے اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کوئی نبی نہیں۔ اب سب سے زیادہ قریبی ہونے کا مطلب واضح ہو گیا کہ میرے اور ان کے درمیان نبی کوئی نہیں، فاصلے اور زمانے کے لحاظ سے قرب بتایا جا رہا ہے۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی نبی نہیں گزرا۔ تو بعض بزرگوں کا خیال ہے کہ ان کے درمیان کوئی نبی ایک دو گزرے ہیں، تو اس حدیث سے پتہ چل گیا کہ کوئی نبی نہیں گزرا۔ تصریح حدیث کے اندر موجود ہے، یہ حدیث بخاری شریف میں ہے، حدیث نمبر 3442 3442۔ آگے چلیے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ پھر اگر وہ ایمان لے آئیں جس طرح تم ایمان لائے تو بے شک انہوں نے راہ پائی، اور اگر وہ منہ پھیریں تو سمجھ لیجئے کہ وہ صرف ضد میں پڑے ہوئے ہیں، تو اے حبیب عنقریب ان کے شر سے بچانے میں اللہ آپ کے لیے کافی ہوگا، اور وہ بہت سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ اس آیت میں ایمان کا معیار صحابہ کرام کو قرار دیا گیا ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا، اگر یہ لوگ ایمان لائیں، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اس ایمان کی مثل اور ایسا ایمان جو میرے نبی کے صحابی لائے ہیں، تو فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو ایسا ایمان لانے والا ہدایت یافتہ ہوگا۔ اسی طرح کی آیت آپ جانتے ہیں سورۃ بقرہ کے آغاز میں گزری ہے، وہاں کیا فرمایا تھا؟ اذا قیل لهم آمنوا کما آمن الناس، جس طرح یہ لوگ ایمان لائے ہیں اسی طرح ایمان لاؤ۔ یہاں پھر فرمایا بمثل ما آمنتم بہ، جیسا کہ میرے نبی کے صحابی ایمان لائے ہیں۔ تو پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام کا ایمان قرآن کے اندر بار بار ایمان کے معیار اور ترازو اور سٹینڈرڈ کے طور پر کوٹ کیا جا رہا ہے، اور جس کو ان پر اعتراض ہے وہ ایمان کے معیار اور ترازو اور بنیادیں ہی اٹھا کے پھینک دینا چاہتا ہے۔ آپ جانتے ہیں ایک طبقہ ایسا ہے جو کہتا ہے کہ تمام صحابہ معاذ اللہ منافق تھے، یا اکثر صحابہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد خدا نخواستہ مرتد ہو گئے تھے۔ دونوں باتیں ہو گئیں، منافق کہنا ایک اور مرتد کہنا دو۔ تو کیا مطلب سارے کے سارے اگر منافق تھے یا سارے کے سارے بعد میں مرتد ہو گئے، تو یہ بات کرنے والا نبی پاک کی کامیابی پر اعتراض کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ نبی پاک کی کامیابی کا انکار کرتا ہے۔ یہ یاد رکھ لیجئے، یہ لوگ صحابہ کے دشمن نہیں صرف،
یہ دراصل نبی پاک کے دشمن. اپنی سوچ اور اینگل بدل دیجئے. ہر بات پہ ہم کہہ دیتے ہیں یہ صحابہ کے خلاف بات جاتی ہے. نہیں، ان کی بات نبی پاک کے خلاف جاتی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ان لوگوں کے دو دعوے ہیں. میں کوئی کھینچا تانے نہیں کر رہا، حلفاً ایسا ہی ہے. ان کا کہنا ہے کہ تمام صحابہ چند ایک 3-4 کے سوا سارے منافق تھے معاذ اللہ. اچھا، منافق کے اندر کچھ ہوتا ہے اور باہر کچھ، ایسا ہے کہ نہیں؟ اچھا، اسی مذہب کا ایک اور خیال بھی ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ اہل بیت اطہار، حتیٰ کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بھی ان لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ سب کے سب معاذ اللہ تقیہ کرتے تھے. تقیہ بھی یہی ہوتا ہے کہ اندر کچھ اور باہر کچھ. اب خدا نخواستہ صحابہ منافق تھے تو پھر کیا ہوا؟ اندر کچھ اور باہر کچھ. اور خدا نخواستہ یہ دوسرے اللہ کے پیارے سارے تقیہ کرتے تھے تو پھر بھی کیا ہوا؟ اندر کچھ اور باہر کچھ. تو سارے کا سارا دین تمہارے پاس کیسے پہنچا؟ پتہ چلتا ہے صحابہ بھی منافق نہیں تھے. انہوں نے جو کچھ دیا حق دیا، اور اہل بیت بھی تقیہ باز نہیں تھے. انہوں نے جو کچھ بولا حق بولا. ہمارے پاس سارے کا سارا حق پہنچا ہے. تمہارے پاس کہیں کوئی بات نفاق کی نظر ہو گئی، کہیں کوئی بات تقیہ کی نظر ہو گئی، تمہارے پاس دین کے پرخچے اڑ گئے. ہمارے پاس دین کامل پہنچ گیا. لاؤ جواب اس کا، خدا کی عظمت کی قسم قیامت تک جواب نہیں آ سکتا سوائے گچیچیاں وٹنے کے، گالیاں دینے کے، الزام لگانے کے، بدگمانیاں کرنے کے. سونا یہ باتیں قیامت کے دن نہیں چلیں گی. آگے چلیے. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون. کہو ہم نے لیا رنگ اللہ کا، اور اللہ کے رنگ سے کس کا رنگ بہتر ہے، اور ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں. اللہ کا رنگ، اس کا مطلب ہے اللہ کے دیے ہوئے دین کے اندر ڈوب جانا. اللہ تعالیٰ ہمارے دنیاوی رنگوں سے متصف ہو نہیں، وہ اس سے پاک ہے. یہ ہمارے رنگ ہوتے ہیں، بلیک، براؤن، ریڈ، اورنج، یلو، گرین، بلو، وائلٹ، گرے، وائٹ، جو بھی ہے یہ ہمارے رنگ ہوتے ہیں. اللہ ان رنگوں کی بات نہیں کر رہا. رنگت سے مراد کہتے ہیں نا کہ میں تیرے رنگ رنگیاں، یہ مطلب. اور اللہ سے اچھا رنگ کس کا ہو سکتا ہے؟ اس کو رنگ اس لیے کہا گیا ہے کہ جو دین کے رنگ میں رنگتا ہے، جو دین اپنے اوپر وارد کرتا ہے، اس کے لباس میں، اس کی حرکات میں، اس کے رویے میں، اس کی سیرت اور کردار میں، اس کے اٹھنے بیٹھنے اور ڈیل کرنے میں، اس کے دین سیکھنے سکھانے میں دین کا رنگ جھلکتا ہے. اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے، ابن ماجہ میں حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الا اخبرکم بخیارکم، میں تم میں سب سے اچھے بندے بتاؤں؟ جی حضور فرمائیے. قال اذا رؤوا ذکر اللہ، جب انہیں دیکھا جائے تو اللہ یاد آ جائے. یہ ہے اللہ کا رنگ. باقی رہی چٹی چمڑی، یہ اس کی بات نہیں ہو رہی. کوئی حبشہ کرانے والا ہو تو حضور کا محبوب ہے، اور اگر کسی دوسرے ملک کا کوئی ٹونی مونی ہو تو وہ حضور کا دشمن ہے، خواہ رنگ اس کا چٹا ہی کیوں نہ ہو. حدیث شریف میں آتا ہے ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، اللہ تمہاری شکلیں نہیں دیکھتا، تمہاری دولت بھی نہیں دیکھتا، ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تمہارے دل دیکھتا ہے، تمہارے اعمال دیکھتا ہے. آگے چلیے. قل اتحاجوننا فی اللہ وهو ربنا وربکم ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم ونحن له مخلصون. فرما دیجئے کیا تم جھگڑتے ہو ہم سے اللہ کے بارے میں، حالانکہ وہی ہے رب ہمارا اور رب تمہارا، اور ہمارے لیے ہمارے عمل ہیں اور تمہارے لیے تمہارے عمل، اور ہم اسی کے لیے مخلص ہیں. ہمارے ساتھ اللہ کے معاملے میں بحث کرتے ہو کہ اللہ ہے بھی کہ نہیں، اور اگر اللہ ہے تو کیسا ہے، اور ہے تو ایک ہے یا کئی ہیں، یا ان بتوں کی عبادت جائز ہے یا ناجائز. یہ بحثیں ہم سے کرتے ہو. ہمیں ہمارا عمل کرنے دو. تمہیں ہم نے پیغام توحید پہنچا دیا ہے، گردن دبا کے منوانا ہماری ڈیوٹی نہیں ہے. تبلیغ کا فرض ادا ہو چکا، اب تم جانو تمہارا کام جانے، اور ہم جانیں ہمارا کام جانے. اس کا یہ مطلب نہیں
کہ تم اپنا کام کرو ہم اپنا کام کریں، تم اپنی جگہ پہ ٹھیک ہو ہم اپنی جگہ پہ ٹھیک ہیں، نہیں، وہ ساری بحث پیچھے سے چلتی آ رہی ہے۔ رنگت وہی ہے جو اللہ کی ہو۔ اب تم اس رنگ کو قبول نہیں کرتے تو پنجابی میں کہتے ہیں خسمانو کھاؤ۔ أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون۔ کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد بے شک یہودی یا نصرانی تھے؟ فرما دیجئے کیا تم زیادہ جاننے والے ہو یا اللہ؟ اور اس سے بڑھ کر کون ظالم ہے جس نے چھپائی شہادت جو اللہ کی طرف سے اس کے پاس ہے، اور اللہ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں۔ یہ متعدد انبیاء علیہ السلام کو یہودی یا عیسائی کہنا تو یہ ان کا ایک جھوٹا الزام تھا۔ تو آگے چل کے اس کی وضاحت بھی آئے گی کہ ابراہیم علیہ السلام تو حضرت موسیٰ سے بھی پہلے ہو گزرے، حضرت عیسیٰ سے بھی پہلے ہو گزرے، اب ابراہیم علیہ السلام یہودی یا عیسائی کیسے ہو سکتے ہیں؟ تم میں اتنی عقل بھی نہیں، یہ آگے آئے گا۔ پھر یہاں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ تم بہتر جانتے ہو یا اللہ؟ اللہ تو اس وقت کے حالات سے بھی آگاہ ہے، موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کے حالات سے بھی آگاہ ہے، تمہارے احوال سے بھی آگاہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ہر چیز ایسے موجود ہے، وہ جو بتا رہا ہے وہ ٹھیک ہوگا یا تمہارے تکے اور اندازے ٹھیک ہوں گے یا تمہارے جھوٹ اور گمان ٹھیک ہوں گے۔ پھر فرمایا اتنا بڑا ظالم کون ہوگا جو گواہیوں کو چھپائے جو اللہ کی طرف سے، یہاں گواہی سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشانیاں جو تورات زبور انجیل میں موجود تھیں ان کو قرآن یہاں پر گواہیاں قرار دے رہا ہے، اور ان کو چھپانے والے یہود و نصارہ تھے، اللہ تعالیٰ ان کو یہاں پر مجرم قرار دے رہا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذریت ابراہیم میں سے ہوں گے، یہاں تک الفاظ ان کی کتابوں کے اندر موجود تھے، اور یہ ان باتوں کو چھپاتے تھے۔ یہ تھی اللہ کی طرف سے گواہی کو ان کا چھپانا۔ آگے چلیے۔ تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ وہ ایک امت ہے جو گزر گئی، اس کے لیے وہ ہے جو اس نے کیا اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے کیا، اور ان کے کسی کام کے متعلق تم سے سوال نہ کیا جائے گا۔ یہ چند آیتیں پہلے بالکل لفظ بلفظ یہ آیت پہلے گزری، یہاں علماء نے کہا کہ کررہ تاکیدن، اللہ تعالیٰ نے یہ بات اتنی اہم تھی کہ اس کو تاکیدن تاکید کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دہرایا۔ اب جس چیز کی تاکید ہے، جس کو تاکیدن اللہ تعالیٰ دوبارہ دہرا رہا ہے، اس پر آپ کو بھی توجہ دینی چاہیے کہ نہیں؟ وہ یہی ہے کہ تم سے پہلے گزر چکے، پہلے والے پہلے گزر چکے، ان کے اعمال ان کے لیے، تمہارے اعمال تمہارے لیے، اور تم سے ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ یہ بات اہم ہے اس لیے دہرائی گئی ہے، اور یہ بات اتنی اہم ہے اس کو دوبارہ دہرایا گیا ہے۔ تو آج کل جو لوگ اس کے خلاف چلتے ہیں وہ اہم ترین باتوں کے خلاف چلتے ہیں اور بے ادبیاں ڈھونڈتے ہیں، اور لوگوں کے اپنے سے پہلے بزرگوں کے انکار بھی کرتے ہیں، ان کے گریبان بھی پکڑنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، آقا نے فرمایا لا تسبوا الاموات، پہلے جو فوت ہو چکے ہیں ان کو گالیاں نہ دیا کرو، فإنهم قد افضوا الى ما قدموا، انہوں نے جو کیا ہے اچھائی تھی اچھائی نہیں تھی، whatsoever it was، جو کچھ بھی تھا وہ ان کے کھاتے میں جا چکا، وہ اس کے پاس پہنچ چکے، تم ان سے اب کیا لینا چاہتے ہو؟ بعد والو تمہیں چاہیے کہ تمیز سے کام لو۔ ایک حدیث اور بھی ہے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اذکروا محاسن موتاکم، اپنے فوت شدہ لوگوں کی خوبیاں بیان کیا کرو۔ کیا بیان کیا کرو؟ خوبیاں بیان کیا کرو۔ اب کوئی کہے جی خاموش رہنا ہے، تو بھائی ہر فوت شدہ کی خوبی بیان کرنے کا حکم ہے، عیب بیان کرنے سے منع کیا گیا ہے، انہیں گالیاں دینے سے منع کیا گیا ہے۔ یہ لا تسبو، گالیاں مت دو فوت شدہ کو، یہ کہاں ہے؟ حدیث بخاری میں 1393 اور ان کی خوبیاں بیان کرنے کا حکم ہے۔ تو یہ تو اپنا آنڈی گوانڈی مولیر پھپھیر پتریر مسیر ہو، اپنا ہم عمر ہو، ہم سے پہلے فوت ہو جائے تو اس کی خوبیاں بیان کرنے کا حکم ہے، اور اگر پچھلی صدی کا بندہ ہو تو پھر
اور اگر حضور کے زمانے کا بندہ ہو تو پھر، اور قرآن کہتا ہو کہو ربنا اغفر لنا ولاخواننا، اے اللہ ہماری بھی بخشش کر، ہمارے سے پہلے فوت شدہ کی بھی بخشش کر. لیکن یہ باتیں وہ نہیں مانے گا جو قرآن کو نہیں مانتا، وہ اپنے سینے کے زور کو مانتا ہے. وہ مغرب سے دین کو نہیں لیتا، نہیں سیکھتا، وہ شمال سے دین کو سیکھتا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.